کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے، یزید تک خبر نہیں پہنچی، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے کہ یزید بڑا روئے اور یہ وہ اچھا رونے کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو ہٹا دیا۔ وہ میں مرزا جی کے لیے جو ایک مثال دیا کرتا ہوں، سامری کے دربار والے جادوگر ہوتے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر ڈھونڈے جا رہے تھے تو وہ سب سے پہلے نام لیتے، وڈا بدماش جا نام دوں، تو وہ نام دیتے مرزا جی کا، اسے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ آپ سب بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ میں سے ہر عمر کا بھائی یہاں موجود ہے، کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو واقعہ کربلا ثانیہ کربلا کا انکار کر دے؟ یہ بالکل وہ بات ہے کہ کوئی یہ کہے سورج نہیں ہوتا، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج نہیں ہوگا، سورج نہیں ہوتا، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر کوئی کہ واقعہ کربلا نہیں ہوا، ثانیہ کربلا نہیں ہوا، تو یہ سمجھ لو سیم وہ والی بات کر رہا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہا جاتا ہے۔ جب مرزا جی نے عیاری جو دجل و فریب کیا ہے نا، میں اس کا ذرا آپ کو پردہ چاک کر کے دوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا جی اور مرزا جی کے پیچھے جو طبقہ کھڑا ہے نا، وہ جس طریقے سے ثانیہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، ثانیہ کربلا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ ثانیہ کربلا اسلام کا 9/11 ہے، جس طرح 9/11 کے واقعے نے پوری تاریخ بدل کے رکھ دی، بالکل اسی طریقے سے ثانیہ کربلا نے کیا۔ ایک بہت ہی بڑی ظالمانہ کارروائی، ایک اتنا بڑا حادثہ کہ قیامت تک ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہو سکتا۔ صرف بات کرنے کی یہ ہے کہ جس دجل و فریب اور رنگ آمیزی کے ساتھ اب اس واقعے کو بیان کر کے اصل قاتلین کو چھپا کے جن دیگر پر الزام تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، سامنے والا یہ آپ سے کہتا ہے اسے ثابت کرو۔ آپ اپنی روایتی مکاری کرتے ہوئے یہ بات کریں گے جو وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ثابت نہیں، واقعہ کربلا ثابت ہے، جیسے تم بتا رہے ہو تو اس طرح ثابت نہیں۔ کہتے ہیں یزید تک خبر نہیں پہنچی۔ اچھا یزید تک خبر نہیں پہنچی، کیا مطلب یزید تک خبر نہیں پہنچی؟ یزید تک خبر یہ نہیں پہنچی کہ مرزا جی وہ کوئی سوشل میڈیا کا دور یا کوئی الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا۔ یزید نے سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکا۔ عبید اللہ بن زیاد کو جو احکامات روایات سے جو پتہ لگتے ہیں تاریخی، وہ یہ تھے کہ سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکو۔ مرزا جی جہاں یہ زور آزمائی، ابھی آگے مرزا جی ایک زور آزمائی ایک جگہ اور کریں گے، جہاں مرزا جی یہ زور آزمائی کریں گے وہاں ہم اس کے ثبوت انشاءاللہ دیں گے، اللہ ہمیں توفیق دینا ہے۔ لیکن میں صرف یہاں اشارہ دے رہا ہوں، سمجھے ذرا بات کو۔ یزید نے جو عبید اللہ بن زیاد کو احکامات دیے وہ یہ کہ سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکو، مجھے ڈر ہے وہ اسی طریقے سے شہید کر دیے جائیں گے جس طریقے سے ان کے بھائی ان کے والد شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو کربلا کے اندر، کوفہ میں کربلا میں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ جو ظالمانہ واقعہ ہوا ہے، وہ واقعہ کوئی خدا نہ خاصہ کسی لائیو کیمرے سے پوری دنیا میں اس وقت دکھایا جا رہا نہیں تھا کہ یزید کو فوراً سے پہلے خبر پہنچتی یا مکہ مدینہ میں فوراً سے پہلے خبر پہنچتی۔ جب تک یہ خبر عالم اسلام کے اطراف و اکناف میں پہنچی اس وقت تک یہ اندوناک سانحہ ہو چکا تھا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یزید تک خبر نہیں پہنچی تو مطلب اس وقت نہیں پہنچی، یہ خبر نہیں پہنچی کہ یہ ظالمانہ کارروائی اہل بیت رسول کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے کہ یزید بڑا روئے اور یہ وہ۔ مرزا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یزید رویا ہو یا نہ رویا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ سمجھیں اس بات کو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول کی جو شہادت کا المناک یہ جو ثانیہ ہے، ہم قیامت تک اس کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ اب یزید روئے یا کوئی بھی روئے، آسمان روئے یا زمین آنسوؤں سے بھر جائے، مسئلہ اس سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ اور یہ وہ، اچھا رونے کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو ہٹا دیا۔
مرزا جی مسئلہ یہ نہیں کہ وہ رونے کے بعد ابن زیاد کو ہٹا دیا، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ابن زیاد کو قاتل تو ثابت کرو. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ وہ ابن زیاد کو ہٹائے یا نہ ہٹائے، یہ دونوں ہی قاتل ہوں، یزید ہو یہ ہو، دونوں ہی ہوں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں مرزا جی، آپ اس کا ثبوت دیں کہ ابن زیاد قاتل حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن زیاد نے جو ہے وہ یعنی کہ یزید کے کہنے پہ کام کیا. پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. یہ دیکھو یہ رسیاں پھینکی جا رہی ہیں، یہ آگے کیا دکھایا جائے گا؟ سانپ. یہاں سے حاضر رہنا، ادھر سے ان سے پوچھے یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. میں نے اس پمفلیٹ میں اس کا اشارہ کروایا ہے، صرف میں نے اس پمفلیٹ میں اس کا اشارہ کروایا ہے صرف. سنیں ذرا بات، میں نے اس پمفلیٹ میں اس کا اشارہ کروایا ہے. صحیح مسلم 6309. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے. سمجھے ہیں بات کو؟ یہ بات یوں گھوم کے آئی ہے، یوں گھوم کے آئی تھی. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں ہے، یزید تک خبر نہیں پہنچی. اچھا ابن زیاد کو ہٹا دیا کیا؟ یہ بات یوں آ رہی تھی اور یہ آ کے نیچے سے اس کو کنیکشن کیا دیا گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں. پیچھے 3 باتیں ہوئی ہیں، آگے ایک بات سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت نہیں ہے. حدیث نمبر 6309 کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد، مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کے مدینہ آئے. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. مرزا جی کے کیلیبر کے 2 دانشور اور ہمارے ایک بہت ہی اچھے سوشل میڈیا کے عزیز ہیں، بقول ان کے دانشور، اور ایک اور ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بقول ان کے دانش گرد. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو فوراً ہی صاحب مرزا جی جیسے ہی میں نے عرض کیا نا کہ دانشور، فوراً ہی نمایاں ہونے کے لیے کہنے لگے آج میں آپ کو ثابت کروں گا چاند گول ہے. آج میں آپ کو ثابت کروں گا کہ چاند گول ہے. انہوں نے کہا اچھا ثابت کرو. کہا آپ نے چاول دیکھا؟ یہ کہنے لگا ہاں. سفید ہوتا ہے؟ یہ کہنے لگا ہاں. چاند گول ثابت ہوا؟ سمجھے نہیں نا؟ ایسے یہاں ہماری بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہوا. یزید رویا نہیں رویا، عبید اللہ بن زیاد کو ہٹایا نہیں ہٹایا. امام زین العابدین، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 6309. امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد، مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کے مدینہ آئے. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. وہ اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ واقعہ کربلا کیسے ثابت ہوا کہ زین العابدین یزید کے پاس سے مدینہ آ گئے. واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. اب مرزا جی کے مقلدین ایسے نا، واہ نہیں دیکھو آپ مرزا صاحب دلائل دیتے ہیں. مرزا صاحب اب تمہارا کیلیبر ہی نہیں ہے مرزا صاحب، تمہیں 3 سے 4 مرتبہ پیدا ہونا پڑے گا جب جا کے تم مرزا کے کیلیبر رکھو. مرزا کا مقابلہ واقعی بھائی ہمیں ایسی دھوکے بازی کہاں آتی ہے مرزا جی کو جیسی آتی ہے. ہم کہاں مرزا جی کا کیلیبر کہاں. صحیح مسلم بقول مرزا جی کے جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1012 1013 کتاب الفضائل ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب و فضائل فاطمہ بنت النبی علیہ الصلاۃ والسلام. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6187.
سنیے گا ذرا بات. علی بن الحسین زین العابدین، علی بن الحسین زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بعد جب وہ یزید بن معاویہ کے پاس مدینہ منورہ آئے تو ان کی مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی. حضرت مسور نے کہا آپ کو مجھ سے کچھ کام ہو تو بتائیے، آپ کو مجھ سے کچھ کام ہو تو بتائیے. حضرت علی بن حسین کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا نہیں. حضرت مسور نے کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عطا کریں گے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ آپ سے زبردستی یہ تلوار چھین لیں گے. بخدا اگر آپ نے مجھے یہ تلوار دے دی تو جب تک میرے جسم میں جان ہے اس کو مجھ سے کوئی نہیں لے سکے گا. میں عربی عبارت آپ کو بتاتا ہوں جس سے واقعہ کربلا اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ بقول مرزا جی کے ثابت ہوا ہے. عربی عبارت یہ ہے ان علی بن الحسین حدثوا انہم ہینا قدم المدینہ من عند یزید بن معاویہ مقتل الحسین ابن علی رضی اللہ عنہما. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب زین العابدین علی بن الحسین زین العابدین جب یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ واپس آئے، سیدنا حسین کی شہادت کے بعد علی بن الحسین زین العابدین جب یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ آئے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور علی بن الحسین کا یزید کے پاس جانا اور یزید کے پاس سے واپس آنا. اب یہاں پر اگر آپ مائکروسکوپ بھی لگا لیں تو دو چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. دو چیزیں، نمبر ایک کربلا، نمبر دو یزید کا قاتل ہونا. ملے گا؟ تو کیا کریں گے؟ ہاں تو پھر یہ کریں گے جو مرزا جی نے ایک فارمولہ بتایا تھا. مرزا جی نے فارمولہ یہ بتایا، مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز، اس کے تحت مرزا جی نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی. میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کا ساتھ جوڑے بغیر بخاری، مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف ہو. پڑھنا مسلم سے اتنا ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت کے بعد جب زین العابدین یزید کے پاس سے مدینہ آئے، اتنا پڑھنا اتنا ہے. لیکن اس سے ثابت کیا کرنا ہے؟ واقعہ کربلا وہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ جو بدعی کذاب و دجال راویوں نے گھڑ رکھا ہے، جس سے اصل قاتلین کو پس پردہ کر دیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں پر الزام قتل لگا دیا جاتا ہے جن سے ثابت ہوتا. اور پھر میں یہاں سے ایک بات دہرا دیتا ہوں، یزید قاتل ہوگا، شمر بن ذوالجوشن قاتل ہوگا، عبید اللہ بن زیاد قاتل ہوگا اور عمر ابن سعد قاتل ہوگا، لیکن مسئلہ آپ کے الزام لگانے سے نہیں ہوگا، مسئلہ ثابت کرنے سے ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مرزا جی کہتے ہیں کہ لو واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. مرزا جی بالکل ہو گیا، جیسے آپ مارچ سے آئے ہوئے ثابت ہوئے تھے اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی تو حضرت علی کے پاس تھی، اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی، حسین کی شہادت بعد ان کے پاس آ گئی. مسور بن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. اب مرزا جی نے فوراً اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ. انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے تلوار، تب مرزا جی نے اپنے مخصوص اسٹائل میں کہا کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ. آپ مجھے دے دیں تلوار کی، میں حفاظت کروں گا. یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا کون چھین لیں گے؟ میں مرزا جی آل عقیل بھی تو ہو سکتے ہیں، آل جعفر بھی ہو سکتے ہیں، آل ابی طالب بھی ہو سکتے ہیں، مطلب حضرت علی بن الحسین کے دوسرے بھائی ہو سکتے ہیں، محمد بن حنفیہ ہو سکتے ہیں. تلوار ان کے باپ کی ہے، جس طرح علی بن الحسین کے باپ کی ہے اسی طرح محمد بن حنفیہ کے باپ کی ہے. آپ کس دلیل سے محمد بن حنفیہ کو اس میں سے نکالو گے؟ جو دلیل آپ محمد بن حنفیہ کے لیے دو گے وہ ہماری طرف سے آل امیہ کے لیے سمجھ لینا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ کیا بات تھی نہیں؟
مرزا جی نے تو اصل میں مسئلہ تو یہ ہے نا، مرزا جی کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، مرزا جی بیٹے یہ بولنا ہے، جی ابو، جی ابو، بیٹا دیکھیے یہاں پہ یہ بات نہیں، جی ابو، جی اچھا، اب بیٹا دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا، اس سے تو نے یہ مطلب نکالا، جی ابو، اچھا ٹھیک ہے، جی ابو ایسا، اچھا ابو ادھر کیا بولوں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حالانکہ چھین لے گے کہ واضح معنی، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے اپنے ایمان سے بات بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں، اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے یہ سیدنا حسین کی تلوار ہے اور آپ اسے بزور طاقت یا بزور مال یا کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہوں، تو کیا آپ اس تلوار کو چھوڑیں گے؟ ارے ہم تو وہ قوم ہیں لاکھوں کروڑ روپے کے بیٹ خرید لیتے ہیں کرکٹروں کے، بھائی میرے پیارے، ہم تو اداکاروں کے استعمال شدہ چیزیں نیلامی میں خرید لیتے ہیں۔ یہ سیدنا علی وغیرہ، یہ حضرات صحابہ و اہل بیت، یہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ان کی مستعمل چیزیں، ان کے باقیات تو ہمارے لیے تبرکات ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمیں نظر آ جائیں ہم چھوڑیں گے؟ دیکھو نا ہماری قوم، اب انشاءاللہ اب دیکھیں گے آپ ربیع الاول میں زیارت منہ مبارک، زیارت پردہ غلاف کعبہ، زیارت فلاں لائے نا دنیا سے، کہیں سے بھی لائے ہیں نا دنیا میں سے نکال کے، ہیں تبرکات لائے نا ہمارے والے، حضرت علی کی تلوار، اور ہم کیا کرتے؟ لے کے آتے نا، آج دکھا رہے ہو۔ سوچیں صحابہ تابعین کا زمانہ، حضرت علی سے محبت کرنے والے ہزاروں افراد موجود ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا وہ ہزاروں افراد وہاں موجود ہیں۔ ایسے میں مسور بن مخرمہ کا یہ کہنا آپ مجھے تلوار دے دیں کوئی بھی آپ سے چھین لے گا، کیوں؟ کیونکہ علی بن الحسین آپ کے حساب سے کیا، علی بن الحسین کیا ہے، کیا عمر رکھتے تھے؟ وہ کوئی 60-65 سال کے پختہ جوان تھے؟ نہیں، وہ ایک لڑکے تھے، کم عمر تھے اس وقت۔ مسور بن مخرمہ نے کہا آپ مجھے دے دیں، میں اس تلوار کی حفاظت کروں۔ مرزا جی کے مقلدین کا نہیں، تم نے اپنی طرف سے بات بنائے، ہم کہیں معاف کر دو، ہم کہیں گے معاف کر دو، تم بتاؤ والے امیہ والی کہانی، ہم اس پہ تم سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، لیکن پھر کوشش کرو ثابت کرنے کی۔ لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے، ثابت ہو پائے گا نہیں۔ بات بس یہ اتنی سی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم تو اس بات کو اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے ثابت کرنے بیٹھے ہوتے ہیں دھوکے بازوں کی دھوکے بازیوں کو، دھوکے باز اور ان کے حواری ہم پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں ناسبی ہونے کے۔ اب بھائی اس بات کو سمجھیں، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں اپنی بات، مسئلہ یہاں یزید یا عبید اللہ بن زیاد یا وغیرہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ بتانے کا ہے کہ مرزا جی کے کسی بھی جھوٹ، فریب اور دھوکے بازی کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اور ہم اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے اندر یہ حکم دے رکھا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم ان کے خلاف انصاف نہ کرو، انصاف کرو، اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس صورت میں یزید، عبید اللہ بن زیاد وغیرہ کوئی بھی قاتل آپ کسی کو بھی کرو، لیکن ثابت کرو گے، آپ کسی پہ الزام لگا کے بچ کے نکل کے جانے پاؤ گے؟ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔